بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. محبت، عقیدت، احترام سے نماز والا درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. معزز سامعین حضرات، آج 25 دسمبر بروز اتوار مرکزی جامع مسجد مبارک ضلع چنیوٹ کے اندر یہ عظیم الشان درس قرآن کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے. میری انتہائی مختصر گفتگو ہوگی. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک میسج، ایک پیغام اپنا ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. میں نے 2021 کے ربیع الاول کے مہینہ میں مدرسہ سمیت مسلک اہل حدیث کے اندر شامل ہوئے تھے، اور بہت سارے دوست ہمارے دیوبند کے طرح طرح کی باتیں ان کی طرف سے میسج سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے مسلک اہل حدیث کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے. اب جب تک زندگی ہے انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کے ساتھ ہی رہیں گے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، بھارتی جمعیت اہل حدیث چنیوٹ. ہم نے شہرت کے لیے مسلک اہل حدیث کو قبول نہیں کیا. ہم نے دولت کے لیے، خطابت کے لیے، کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے اہل حدیث مسلک کو قبول نہیں کیا. آپ قرآن لائے، میں قرآن سر پہ رکھ کر اللہ کے گھر میں بابوزو بیٹھ کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے مسلک اہل حدیث کو شہرت کے لیے، دولت کے لیے، ذاتی غرض کے لیے میں نے قبول نہیں کیا. نہ کسی کے کہنے پر کہا آپ کے سر کی بولی لگی، آپ کے ایمان آپ کے خریدا گیا 2 کروڑ روپے میں تو آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا. میں نے کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے اہل حدیث مسلک قبول نہیں کیا. میں نے مسلک اہل حدیث اللہ کی رضا کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، اور اپنی قبر اور حشر کو سامنے رکھ کر اہل حدیث مسلک کو حق سمجھ کر مسلک اہل حدیث قبول کیا. میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے رسول کا ذکر کیا ہے، تعارف کروایا ہے دنیا والوں کو. لوگوں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد میرا رسول ہے۔ اب ہونا کو یہ چاہیے تھا یہاں حضور کی عظمت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی سیرت کی بات ہوتی، یہاں حضور کے کردار کی بات ہوتی، یہاں حضور کے گفتار کی بات ہوتی، یہاں حضور کے اخلاق کی بات ہوتی، یہاں حضور کی رحمت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی سیرت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی نبوت کی بات ہوتی، یہاں حضور کی رحمت کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا موضوع چھوڑ دیا ہے، ساتھ ذکر کیا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو دن میں ساتھ ہیں، جو تنہائیوں میں ساتھ ہیں، جو رات میں ساتھ ہیں، اجالوں میں ساتھ ہیں، بازار میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، مسجد میں ساتھ ہیں، جہاد میں ساتھ ہیں، کھانے میں ساتھ ہیں، پینے میں ساتھ ہیں، ہر حال میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اس روح زمین پر مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میرے نبی تو ہے ہی اعلیٰ، میرے نبی کا کردار اعلیٰ ہے، نبی کی گفتار اعلیٰ ہے، نبی کا اخلاق اعلیٰ ہے، نبی کا نام محمد اعلیٰ ہے، نبی کا باپ اعلیٰ ہے، نبی کی ماں اعلیٰ ہے، نبی کا خاندان اعلیٰ ہے، نبی کا قبیلہ اعلیٰ ہے، نبی کا نسب اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسب اعلیٰ ہے، میرے نبی کی دعوت اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا بچپن اعلیٰ ہے، میرے نبی کی جوانی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا 40 سال کی عمر تک پہنچنا اعلیٰ ہے، نبوت کو لینا اعلیٰ ہے، نبوت پیغمبری اعلیٰ ہے، ختم نبوت بنے تو اعلیٰ بنے، رسولوں میں خاتم الرسول بنے تو اعلیٰ بنے، امام الانبیاء بنے تو اعلیٰ بنے۔ میں نے کہا نبی کی ہر چیز اعلیٰ، نبی کا بچپن اعلیٰ، نبی کی جوانی اعلیٰ، نبی کی نبوت اعلیٰ، نبی کی رسالت اعلیٰ، نبی کے اخلاق اعلیٰ، نبی کا کردار اعلیٰ، نبی کی گفتار اعلیٰ، نبی کی ازواج اعلیٰ، نبی کے بیٹے اعلیٰ، نبی کی بیٹی اعلیٰ، نبی کے داماد اعلیٰ، نبی کے سسر اعلیٰ، نبی کے گھر والے اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ، نبی کا سفر اعلیٰ، کو ہجرت کا ہو تو پھر اعلیٰ، معراج کا ہو تو پھر اعلیٰ، شیب ابی طالب کا ہو تو پھر اعلیٰ، مکہ سے مدینے کا ہو تو پھر اعلیٰ، مدینہ سے مکے کا ہو تو پھر اعلیٰ، نبی کا قرآن اعلیٰ، نبی کی حدیث اعلیٰ، نبی کا گفتار اعلیٰ، نبی کا صدیق اعلیٰ، نبی کا فاروق اعلیٰ، نبی کا عثمان اعلیٰ، نبی کا علی اعلیٰ، نبی کا طلحہ اعلیٰ، نبی کا سعید اعلیٰ، نبی کا سعد اعلیٰ، نبی کا خالد اعلیٰ، نبی کا سفیان اعلیٰ، نبی کا امیر معاویہ اعلیٰ، نبی کا عباس اعلیٰ، نبی کا حمزہ اعلیٰ، نبی کا جعفر اعلیٰ، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، نبی کا گھر اعلیٰ، نبی کا بار اعلیٰ، اس لیے کہ میرے اللہ نے نبی کو بنایا ہی اعلیٰ ہے۔ جو نبی کے ساتھ چیز ملتی گئی ہے چنوب والوں وہ اعلیٰ ہوتی گئی ہے، جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہوتی گئی ہے وہ زمین پر تھی تو آسمانوں پر ستاروں کی طرح چمکتی نظر آتی ہے، وہ نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن کی قسمیں کھاتا گیا، نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن عظمت بیان کرتا گیا، نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن صفات بیان کرتا گیا، نبی کے ساتھ ملتے گئے، قرآن عظمت بیان کرتا گیا۔ وہ صدیق ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ مکہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ مدینہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ غار ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، معراج ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اقصی ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ بدر ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ احد ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ خندق ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، حنین ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، یرموک ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، تبوک ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی دستار ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا چہرہ ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کے دانت ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا سینہ ہو تو قرآن بیان
نبوت ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی رسالت ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا کمبل ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی چادر ہو تو قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے نبی تو ہے ہی اعلیٰ، اس لیے کہ اس نبی جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اہل الحدیث کا پیغام بڑا سادہ ہے، اہل الحدیث کی دعوت بڑی سادہ ہے، اہل الحدیث کا منہج بڑا سادہ ہے، اہل الحدیث کا اعلان بڑا سادہ ہے، اہل الحدیث کا پیغام بڑا سادہ ہے۔ ہم قرات کے دروں سے ہٹ کر کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم قرات کے بزرگوں کو چھوڑ کر کے امام الانبیاء کو بھی اپنا محبوب مانتے ہیں، امام الانبیاء کو پیر و مرشد مانتے ہیں، امام الانبیاء کو رہبر و رہنما مانتے ہیں، امام الانبیاء کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، امام الانبیاء کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ ایسا رسول کہ جس جیسا رسول کوئی نہیں ہے، ایسا پیغمبر کہ جس جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے، ایسا امام کہ جس جیسا امام کوئی نہیں ہے، ایسا نبی کہ جس جیسا نبی کوئی نہیں ہے۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے کہا کہ ہے اتنا اعلیٰ، قرآن اس کی ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، انا اعطیناک الکوثر۔ کب حق نے گوارا فرمایا، دیکھے وہ ملال پیغمبر، جبریل کو بھیجا دے کے خبر، انا اعطیناک الکوثر۔ آئی تو صحابہ تک یہ خبر، کفار سے بولے خوش ہو کر، اور وہ ایسا لکھ کر انا اعطیناک الکوثر۔ یہ آیت ڈالی پھولوں کی، یہ نقطے قطرے شبنم کے، اعراب صراط و تشبیہ سمر، انا اعطیناک الکوثر۔ ہر لفظ معرفان قضا، ہر حرف کی رنگت کو سے قضا، ہر حرف کا چہرہ شمس ضحا، انا اعطیناک الکوثر۔ نعرہ تکبیر، سیرت امام اعظم، سیرت امام اعظم، مسلک کے حق اہل حدیث، مولانا سہیل ہاشمی صاحب۔ وہ ہے اتنا ہنسی کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، وہ ہے اتنا ہنسی اپنے تو اپنے، اسے بیگانے دیکھو تو وہ بھی دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے ہی ایسا اپنے تو اپنے، دیوانے دیکھے تو عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہے ہی ایسا اپنے تو اپنے رہے، بیگانے دیکھے تو لٹتے جا رہے ہیں۔ ارے وہ تو ہے ہی ایسا اپنے تو اپنے، بیگانے دیکھے تو کٹنے کو دل کرتا ہے۔ وہ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ کے پاس عورت آ کر کہتی، ہمارے یوسف کا بڑا حسن ہے، ہمارے یوسف کا بڑا حسن ہے، ہمارے یوسف کا بڑا حسن ہے۔ بھائی تمہارا حسن یوسف کتنا حسین ہے، بھائی تمہارے یوسف کا حسن کیا ہے، بھائی تمہارے یوسف کے حسن کیا ہے، اس کے تذکرے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف اتنا حسین ہے، دیکھنے والوں نے انگلیوں کے پورے کاٹ دیے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا میرے انگلیوں کی اعضاء کٹ گئے، انہیں پتہ نہیں چلا میرے جسم سے ٹکڑے جدا ہو گئے، وہ مدہوشی میں ہو گئے، انہیں ہوش تک نہ رہا، لیکن ہوش آیا، ہائے ہائے کرنے لگی، ہوش آیا، سی سی کرنے لگی، ہوش آیا، پچھتانے لگی، ہماری انگلیاں کیوں کٹ گئی۔ عائشہ کہتی تیرا یوسف بڑا حسین ہے، میں مانتی ہوں دیکھنے والے نے انگلی کٹائی ہے، لیکن ایک نظر میرے محمد کی طرف کر لے، ایک نظر میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لے۔ جہاں مدہوشی میری، جہاں ہوش میں کٹتے ہیں، یہاں انگلی نہیں کٹتی ہے، یہاں گردنیں قلم ہو جاتی ہے، پھر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ ایک زندگی ہے، ہزار زندگی میں تیرے پیغمبر کے ناموس میں ہزار زندگی قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون ہیں جنہیں خدا نے نبی کے ساتھ بیان کیا؟ میں نے کہا والذین معہ، جو چیز نبی کے ساتھ ملتی گئی اللہ اسے مقام عطا کرتا گیا، جو نبی کے ساتھ آتی گئی اللہ انہیں عظمت عطا کرتا گیا۔ لوگوں کائنات میں صحابہ اکرام ہے، صحابہ مسلمان نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، صحابہ ایماندار نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی ایماندار نہیں ہے، صحابہ مومن نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی مومن نہیں ہے، صحابہ متقی نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی متقی نہیں ہے۔ اگر صحابہ مسلمان ہے، چنیٹ والوں میں اور آپ مسلمان ہے، صحابہ مومن ہے، میں اور آپ مومن ہے، صحابہ متقی ہے، میں اور آپ متقی ہے، صحابہ ایماندار ہے، میں اور آپ ایماندار ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کلمہ پڑھایا، پڑھنے والا صحابہ کرام ہے، نبی نے نماز پڑھائی، پڑھنے والے صحابہ کرام ہے، نبی کی طرف وحی الہی آتی ہے، وحی لے
जाऊं, सहाबा की अजमत को बयान करता जाऊं, इसलिए कि सहाबा का एहसान है, सहाबा ने कलमा दिया है, सहाबा का एहसान है, सहाबा ने मुसलमान बनाया है, सहाबा का एहसान है, सहाबा ईमान वाले बना गए। मैं सहाबा इकराम के तज़किरे क्यों न करूं? इस कायनात के मुअज़्ज़ज़ सहाबा है, मोतबर सहाबा है, आला सहाबा है, बाला सहाबा है, सहाबा से बड़ा कोई नहीं है। पैगंबर के सहाबा आला है, चिरौट वालों में सदा लगाता देखो, बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, सरा पढ़ के देखो हयात सहाबा, बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, सरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। गोया की है बाग़े इरम में उतरना, मौज़ूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है, अगर कोई समझे अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो साजिद मुआबिद वो जाहिद सहाबा, मिला है जो बेअब ला रैब हमको कलाम इलाही बातें सहाबा। सहाबा इकराम वाला जमात है, किस दौर में नबी का साथ दिया है। आप सहाबा को पढ़ते चले थे, सहाबा की कुर्बानियां सामने आती जाएंगी। आज बड़े बदबख्त लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, बड़े बदमाश लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। तुम्हें समझ आनी सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा ना होता तो दीन ना होते, दीन ना होता, सहाबा ना होते तो इस्लाम ना होता, सहाबा ना होते तो कुरान ना होता, सहाबा ना होते तो पैगंबर की सीरत ना होती, सहाबा ना होते तो कुछ ना होता, सहाबा ना होते तो कोई चीज ना होती। इसलिए तो पैगंबर ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए हैं, रब्बा तुझसे सहाबा की अफियत मांगता हूँ। ये 313 थे, मेरी बड़ी आला खेती है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने अपने आप को कुर्बान किया है, मैंने तैफ की वादियों में पत्थर खाए हैं, सब कुछ कुर्बान करके अपनी सारी खेती सीमा फी वजूही मिन असरी सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कसरी अखरजा शताहु फअज़रहु। अपनी सारी खेती को उठा करके तेरे सामने रख दिया है। रब्बा ये बाकी है, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा इस्लाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा कुरान रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा इस्लाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा जिक्र बाकी होगा। रब्बा ये बाकी है, क़यामत तक इस्लाम बाकी है। पैगंबर ने ये जुमला क्या करके चिरोट वाले सहाबा की अस्मत को बुलंद किया है। सहाबा ना होते तो कुछ भी ना होता। नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने सहाबा। किस दौर में नबी ने पुकारा? क्यों नबी ने कहा सहाबा ना होते तो कुछ ना होते? क्यों नबी ने कहा बस सहाबा बाकी न रहे तो तेरा नाम बाकी नहीं रहेगा? अगर ये खत्म हो गया क़यामत तक तेरा नाम खत्म हो जाएगा। अगर आज ये खत्म हो गया क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पैगंबर ने क्यों कहा है? इसलिए कि नबी ने बदर में पत्थर खाए हैं, इसलिए कि नबी बदर में इनको लेकर के गए हैं, इसलिए कि नबी ने पत्थर तैफ की गलियों में खाए हैं, इसलिए कि इलाक़ अल्लाह के पैगाम के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह की सदा के लिए, अल्लाह की पुकार के लिए, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम लेकर के जब पैगंबर जो है मक्का के सरदारों के पास जाते हैं, लोगों सारे मारने वाले थे, बचाने वाले तो एक दो थे, सारे मारने वाले थे, साथ चलने वाले तो एक दो थे, घर से निकालने वाले तो सारे थे, कर देने वाले तो एक दो थे, मारने वाले तो सारे थे, मसाइल के हटाने वाले तो सारे थे, तकलीफ देने वाले सारे थे, भाई घर से निकालने वाले सारे थे, ये साथ देने वाले तो थोड़े थे, जिन्हें अबू बकर कहते हैं, जिन्हें उमर कहते हैं, जिन्हें उस्मान कहते हैं, जिन्हें अली कहते हैं, जिन्हें साद कहते हैं, जिन्हें सईद कहते हैं, जिन्हें खालिद कहते हैं, जिन्हें खुब्बाब कहते हैं, जिन्हें खुबाब कहते हैं, जिन्हें तलहा कहते हैं, जिन्हें अब्दुर्रहमान कहते हैं, जिन्हें सुफियान कहते हैं, जिन्हें मुआविया कहते हैं, जिन्हें अब्दुल्ला कहते हैं, जिन्हें हमजा कहते हैं, जिन्हें अब्बास कहते हैं, भाई जिन्हें पैगंबर का सहाबी कहते हैं। ये चंद एक लोग थे, इनकी हालत क्या थी? इनके पास घर था, घर कुर्बान करवा लिया गया, इनके पास खाने के लिए था, वो भी छीन लिया गया, इनके पास बागात थे, बागातों को उजाड़ दिया गया, इनके पास बच्चे थे, बच्चों को छुड़वा दिया गया, इनके पास माँ बाप
لیا گیا. ان کے پاس بیویاں تھی, بیویوں کو چھڑوا لیا گیا. ایک طرف اللہ کے پیغمبر موسیٰ آتے ہیں, قوم کے پاس کرنی ہے, اللہ انہیں کر دیتا ہے. قوم کے پاس کھانا نہیں ہے, اللہ کھانے کے لیے دیتے ہیں. قوم کے پاس چلنے کے لیے نہیں ہے, اللہ قوت انہیں دیتا ہے. وہ جو مانگتے ہیں اللہ ہر ان کی فرمائش پوری کرتا ہے. وہ جو مانگتے ہیں اللہ کوئی عطا کر دیتا ہے. موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں خدا کے راستے میں جہاد کرنا ہے. قوم کے لوگ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو لڑ, تیرا خدا ہے, ہم سے خدا کے راستے میں جانیں قربان نہیں ہوتی ہے. خدا کے راستے میں بچے قربان نہیں ہوتے ہیں. خدا کے راستے میں گھر قربان نہیں ہوتا ہے. خدا کے راستے میں بیوی بچے قربان نہیں ہوتے. ایک طرف میرے پیغمبر کے صحابہ ہے, سب کچھ تھا, قربان کروا کر کے کہا اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. ایک صحابی کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ اشارہ کرنا تمہارا کام ہے, جانے قربان کرنا تیرے صحابہ کا کام ہے. اشارہ کرنا تمہارا کام ہے. انتہا تھی محبت کی صحابہ کی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے کون صحابہ اکرام ہے. رب کعبہ کی قسم اس روئے زمین پر ساری انسانیت کو جمع کیا جائے, انبیاء کو نکالیں جو کائنات کے افضل انسان بنتے ہیں, انہیں میرے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں. کس بنا پر اللہ کے رسول نے دین کی بقا صحابہ, وہ یہ بات تھی. آپ چوتھے بارے میں پڑھیں جنگ احد سے واپس صحابہ ایک دفعہ جنگ شکست میں تبدیل ہوئی, تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں بلایا ہے. سو صحابہ کی کیا اس وقت حالت کیا تھی؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ نے صحابہ کی حالت کو بیان کیا. چنوٹ والوں صحابہ کی حالت کو اللہ نے بیان کیا. چنوٹ والوں اللہ نے صحابہ کی حالت کو بیان کیا. من بعد ما اصابهم القرح, اس کے بعد کہ ان کے جسم پہ زخموں سے چور چور تھے. کسی کے کپڑے نہیں ہیں, کسی کے بازو نہیں ہے, کسی کے ٹانگ نہیں ہے, زخموں سے چور ہیں. اور چور چور ہو کر اللہ کے پیغمبر کا اشارہ آتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول. آؤ صحابہ خدا کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ایک صحابی یہ کہہ کر نکل آیا تھا اللہ کے رسول اشارہ کرنا تمہارا کام ہے, جانے قربان کرنا ہمارا کام ہے. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے, سکرات سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ اسلام کی بقا صحابہ کے نام سے ہے, اسلام کی عزت صحابہ کے نام سے ہے, اسلام کی عظمت صحابہ کرام کے نام سے ہے, اسلام کا معیار صحابہ کرام کے نام سے ہے. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے. اللہ کی طرف سے اسلام آیا, صحابہ لے کر نکل گئے. گھر والوں نے کہا ہم ساتھ نہیں ہوں گے. صحابہ نے گھر والوں کو چھوڑ دیا, کہا مال لے لیا جائے گا, مال کو چھوڑ دیا گیا. تجارت چھوڑنی پڑے گی, تجارت کو چھوڑ دیے گئے, مال کو چھوڑنا پڑا. سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے حکم پر نکلتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں. اس لیے تو میں نے کہا توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے, سکرات سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. چہرہ مصطفیٰ کیسے ہے؟ حسان بن ثابت سامنے کھڑا ہوا. مصطفیٰ کیسے ہے؟ حسان بن ثابت سامنے آیا. مصطفیٰ کا جسم کیسے ہے؟ مصطفیٰ کی اعضاء کیسے ہے؟ مصطفیٰ کا جسم کیسا ہے؟ مصطفیٰ کی عظمت کیسی ہے؟ تو صحابہ سامنے آئے, صحابہ کردار کو بیان کرتے ہیں, صحابہ بتاتے ہیں نبی کا چہرہ بڑا ہنسی, نبی کی زلفیں بڑی ہنسی, نبی کے رخسار بڑے ہنسی, نبی کے دندان بڑے ہنسی, نبی کے نبوت والا جسم بڑا ہنسی. سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. جو بار نبوت مدنی نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کی تعظیم صحابہ ہے. مدنی عرش پہ آقا کے نورانی دو وزیر ٹھہرے, فرش پہ دو مدنی کے مشیر صحابہ ہے. خالد نے کفار پہ تلواریں جنے توڑی, مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہے. اے عقل کے مارو ہم سے مت الجھو, اے عقل کے مارو ہم سے مت الجھو, ہم سے مت لڑائی کرو, مت راستے میں ہو, مت راستہ روکو. ہمارا تو مقدر ہے کہ ہمارے پیر صحابہ ہے, ہمارے پیر صحابہ ہے.
آج ہم کیوں کہتے ہیں اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہوئے، ہر انداز میں حملے ہوئے، ہر طرف سے حملے ہوئے، ہر انداز سے حملے ہوئے، لیکن صحابہ سامنے چٹان کی طرح کھڑے نظر آئے۔ امت نے کس نبوت کی کس سیرت پر لوگوں نے حملہ نہیں کیا؟ مسلمانوں، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کس کس اعضاء پر لوگوں نے حملہ نہیں کیا، لیکن سب کے سامنے دیوار صحابہ نظر آئی۔ پھر ساری دنیا کے لوگ ہٹے صحابہ کے پیچھے، صحابہ کو ہٹا دو تم نبوت کے اسلام پر حملہ کر سکتے ہو۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کہا کہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر دوبارہ جملوں کو دہرا رہا ہوں، لائیے قرآن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، عشاء کی نماز پانچ جماعت ادا کی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر محفوظ بیٹھ کر کہو تو قرآن لاؤ سر پہ رکھ کر کہتا ہوں، میرے اوپر مقدمات بنانا آسان کام ہے، میرا راستہ روکنا آسان کام ہے، کردار کشی کرنا آسان کام ہے، بہتان لگانا آسان بات ہے، میرے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا آسان بات ہے، میری مضبوط دلائل کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ ہم نے مستقل حدیث کی حقانیت کو پڑھا ہے، ہم نے اس کی صداقت کو پڑھا ہے، ہم نے اس کی صداقت کو پڑھ کر مستقل حدیث کو قبول کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، باوضو بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، ربا جب موت آئے تو مستقل حدیث کے ساتھ موت ہے، ہمیں اہل حدیث کے علاوہ کسی اور مسلک میں موت نہ دینا۔ ہم جو بندہ اس حد تک اپنے آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہے، آؤ آگے آپ کو اور آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، طالب علم ہو دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی سمجھ تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اہل حدیث کے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں، اہل حدیث کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اہل حدیث کی دعوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، پہلی سے لے کر آخری نماز پیغمبر پڑھتے ہیں، صحابہ نماز کا طریقہ بتا کر کے آ رہے، امام بخاری طریقہ بتا رہے ہیں، امام مسلم نے صحابہ کی طرف سے طریقہ بیان کیا، ابن ماجہ نے صحابہ کی طرف سے نماز کا طریقہ بیان کیا۔ وہ کون سا طریقہ تھا؟ پیغمبر امام بخاری لکھتے ہیں، حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، پیغمبر نے ساری زندگی کے اندر ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں کی۔ آپ کہیں گے پہلے رفع الیدین پہلا نہیں ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، پیغمبر نے ساری زندگی کے اندر ایک نماز کی ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں کی ہے۔ حضرت صاحب پہنچ چکے ہیں، میں ان کے اور آپ کے زیادہ درمیان جو ہے حائل نہیں رہوں گے انشاءاللہ۔ میں بس ایک دو منٹ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جا کر سارا موضوع چھوڑ کر کبھی دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ یہی سے آگے بات ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ اکرام کا ہم پر احسان ہے، صحابہ اکرام کا ہم پر قرض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتے جائیں، ہمیں چاہیے ہم صحابہ اکرام کے نعرے لگاتے جائیں، ہمیں چاہیے ہم صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتے جائیں۔ یہ بچے سکول جاتے ہیں نا، میں ان بچوں سے دعوت دینا چاہتا ہوں، سکول میں جاؤ تو نعرہ لگاتے جاؤ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سکول سے واپس آؤ تو پھر بھی صدا لگاؤ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ پھر سارے صحابہ جنتی ہے، پھر امام الصحابہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، جو صحابہ کا سردار ہے، امراض پیغمبر بھلا، پیغمبر کے رازوں کو صدیق جانتا ہے، صدیق کے رازوں کو پیغمبر جانتے ہیں، پیغمبر کی طبیعت کو صدیق جانتے ہیں، صدیق کی طبیعت کو پیغمبر جانتے ہیں، پیغمبر کی صداقت کو صدیق جانتے ہیں، صدیق کی صداقت کا پیغمبر اعلان کرتے ہیں۔ وہ جو ساری دنیا چھوڑ چکی تھی، صدیق نبی کے ساتھ چل رہا تھا، جب لوگ پیغمبر کو مار رہے تھے صدیق پیغمبر کو بچا رہا تھا، جب لوگ پیغمبر کو گھر سے نکال رہے تھے صدیق پیغمبر کو گھر دے رہا تھا، جب لوگ پیغمبر کے مخالف ہو رہے تھے صدیق پیغمبر کو مان رہا تھا۔ میں نے کہا جب زمانہ انکار کر رہا تھا صدیق اقرار کر رہا تھا، جب
جب زمانہ مار رہا تھا صدیق پیغمبر کو بچا رہا تھا، جب زمانہ مخالفت کر رہا تھا صدیق پیغمبر کا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر اسی لیے تو میں کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، صدیق جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وافضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق۔ وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا۔ خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ثانی اسنین کا مخاطب ٹھہرا، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب۔ چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ اور لوگوں صدیق کے مقام کو جانو، صدیق کی عظمت کو جانو، صدیق کے مرتبے کو جانو، صدیق کی بلندی کو جانو۔ چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔